الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ و حاضرین سید الایام، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، جس کی حمد و ثنا ہر چیز کرتی ہے، جو تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، جن کے انعامات کے بغیر ایک انسان دنیا میں بسر نہیں کر سکتا، اسی کی دین ہے، اسی کی توفیق ہے، اور اسی اللہ رب العالمین کی ڈھیل ہے، اور وہی رب کریم ہے
جو انسان سے لے کر کے بڑے سے بڑے مخلوق یا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق تمام کے تمام چیزوں کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، حج کا موسم قریب آتے جا رہا ہے۔ وہ لوگ جن کو جانے کا پختہ ارادہ ہو چکا ہے، ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتے جا رہی ہے۔ سفر کی تیاری شروع ہے۔ کچھ لوگوں کا سفر جاری ہے، کچھ لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی ارادہ ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ضرور ضرور حج کریں گے، اور ارادہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اسلام کا یہ ایک فریضہ ہے، اسلام کا یہ ایک رکن ہے، اللہ کا قانون ہے ان بندوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جن کے پاس استطاعت اور طاقت ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی تو ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما، آمین۔ آج کا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا حکم حاجیوں کے لیے۔ چند باتیں اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو حکم دیا ہے جس کو ایک حاجی اپنے اوپر لازم کیے بغیر حج کے فریضہ کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا، شریعت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے یہ تاکیداً فرمایا کہ ان چیزوں پر عمل کیے بغیر تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی عبادت کے معاملے ہیں، جو بھی عبادت ہے، آپ شریعت کی نگاہ پر دیکھیں تو ان کے کچھ قانون اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں جن کو فالو کرنا، جن کو ماننا اور جن کے مطابق عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان قانون کی بجائے اپنی طرف سے ایڈ کر کے اور اپنا قانون اور اپنے طریقے پر عبادت کرے تو پھر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جسے اللہ سے ملاقات کرنی ہو وہ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی دو شرطیں ہیں، ایک شرط کیا؟ اللہ کے لیے، اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر اللہ کے لیے ہو وہ عمل اور نبی کے طریقے پر نہ ہو پھر بھی وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کے طریقے پر ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو تو بھی وہ نیک عمل نہیں ہے۔ دونوں شرط پائی جانا ضروری ہے، ایک اللہ کے لیے اور دوسرا نبی کے طریقے پر، تب جا کر کے آپ کی عبادت نیکی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے قانون کے مطابق اپنے طریقے پر اگر عبادت کریں گے تو وہ عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس عبادت کے اندر نبی کی مہر لگی ہوئی نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنوں اس کو اچھا سمجھ کر کے عبادت کریں، کتنوں ہم سوچیں کہ یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کو پسند کام ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب عمل ہے، میرے بھائی اگر اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل ہو اور نبی کے طریقے پر نہ ہو تو پھر وہ عمل نہیں ہے، پھر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبیوں کو کیوں بھیجا؟
تاکہ وہ عمل کر کے دکھائے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی طریقہ کو اپنایا جائے۔ بہرحال حاجیوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ قانون نافذ کیا ہے، کچھ بندش کیا ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان احکام کا پالن کرنا، ان احکام کے مطابق حج کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ ان کا حج مکمل طریقے پر ادا ہو جائے اور اس حج کے مقاصد ادا ہو جائے اور اس حج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو وہ راضی اور خوشی کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر، سب سے پہلا یہ خالص ارادہ کریں کہ یہ حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، بڑا آدمی کہیں، سفر کر کے آیا ہے، مکہ مکرمہ گھوم کے آیا ہے، نبی کی قبر کی زیارت کر کے آیا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آیا ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھ کے آیا ہے۔ یہ شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العالمین مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قانون نافذ کر دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، حکم دے دیا ہے۔ اے مسلمانوں کیا کرنا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تمہیں حکم نہیں دے رہا ہے مگر اس بات کی کہ تم عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یکسو ہو کر کے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین درست ہے، یہی دین سیدھا ہے۔ کون سا دین سیدھا ہے؟ کہ ہم عبادت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کریں۔ مقصد یہ ہونی چاہیے، اللہ ہم حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر جا کر کے کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، جمرات کے اندر کنکریاں بھی مار رہے ہیں، عرفات کے اندر ٹھہر کر کے ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، اور مینا کے اندر جانوروں کو ذبح بھی کر رہے ہیں، صفا و مروہ کا سعی بھی کر رہے ہیں، اور مقام ابراہیم پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے، اس عمل سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ تیری خوشی سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اللہ ہم جانتے ہیں جب تو بندوں سے خوش ہو جاتا ہے اور بندوں کے نیک اعمال کو قبول کر لیتا ہے، یہ بندے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ بندہ نیک اعمال کر رہا ہے اور بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر رہا ہے، رب کی رضا طلب کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے لوگو سنو، تم خالص اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کرو، عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم اور قانون بنا دیا کہ اے بندے اللہ کی عبادت جب کرو اللہ کے لیے کرو۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جب عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کے ذریعے سے یا پھر کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، بات غور سے سنیے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ ناخوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ تو ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ناراض ہوتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیچ کے اندر پیر۔ اللہ کے لیے وہ عمل نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ حاجی کہیں، نمازی کہیں اور فلاں کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، لوگوں کے لیے کیا، اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جملہ نبی محترم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کو خوش کر کے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، کسی عمل سے اللہ کے لیے کر رہا ہے، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بھی خوش کر دیتا ہے۔
فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کو بھی اللہ خوش کر دیتا ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کریں گے، لوگوں کو اللہ رب العالمین ناراض کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا ہے، تم عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفر کرو، اللہ رب العالمین کے لیے یہ ارادہ کرو کہ میں حج کے سفر کے لیے جا رہا ہوں اور اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیت حرام اور بیت حرام، مسجد حرام، مسجد نبوی کی طرف سفر کر رہا ہوں، پیارے نبی کی شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس شہر کے اندر جا رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے جس شہر کی قسم کھائی ہے، اور پورے روئے زمین کے اندر جس خطہ اور جس زمین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں اس سفر، اس مقاصد اور اس مقدس جگہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے اس عمل سے راضی ہو جانا، اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما لینا، اے اللہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر میرے اس عمل سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ پہلا قانون کیا ہے؟ اپنے دل کو اخلاص سے بھر دیں اور اللہ کے لیے وہ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جو حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وہ اپنے بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑے لڑائی سے بالکل بچتا رہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور اے نیک عمل کرنے والوں سنو، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ رب العالمین یہ تمہیں یہ میسج دے رہا ہے، سندیش دے رہا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیک عمل کرنے والے ہو اللہ رب العالمین اسے بہتر جاننے والا ہے، وتزودوا، اور تم سفر کے لیے سفر کے اخراجات لے لیا کرو، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے بہترین توشہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کتنے قانون ہوئے اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے؟ سب سے پہلا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے، معلوم ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر حج کے تمام مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تین قانون اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے، جو حج کا احرام باندھ لے یا حج کا پورا لازمی ارادہ کر لے، حج کا پورا لازمی ارادہ کرنے کے بعد احرام باندھ لے، اللہ رب العالمین قانون بنا دیا اپنی بیوی سے الگ رہنا۔ اب الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ساتھ دونوں حج کریں، بیوی تم پیچھے جا کے بیٹھو، میں آگے بیٹھتا ہوں، تم یہاں طواف کرو میں وہاں طواف کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دور دور جائے اور میل ملاپ نہ کرے، میل ملاپ کا مطلب یہ کہ ہم بستری سے بچے رہے،
بوس و کنار سے بچے رہے، ہم بستری اور جماع سے بچے رہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جو حج کا احرام باندھ لے وہ اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہے، مطلب یہ ہے کہ ہم بستری نہ کرے، بوس و کنار نہ کرے اور اس سے دوری اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں آگے بیٹھتا ہوں تم پیچھے جا کر کے بیٹھو۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، اور گناہ کے کاموں سے بچتے رہنا، گناہ کے کاموں سے بچتے رہنا۔ یہاں تو سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، گھر سے ہی گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھول کا ہار پہنایا جا رہا ہے، راستے میں پھول ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک عجیب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا، ابھی پہنچا نہیں، ارے حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہا، ان کے پیر چھوئے جا رہے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے حاجی صاحب ابھی روانہ ہو رہے ہیں، کرسی پر چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ کر کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہاں سے یہ قانون لے آئے ہم نے؟ شریعت کو ہم نے الٹا کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ہم ادب کے ساتھ کرتے ہیں، عزت کے ساتھ کرتے ہیں، ہم تھوڑے نہ عبادت سمجھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، غیر اللہ کے لیے چاہے آپ ادب کے لیے سجدہ کریں یا عبادت سمجھ کر کے سجدہ کریں، اسلام کے اندر حرام ہے کہ کسی کے آگے تم سر جھکاؤ، کسی کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قانون کا مذاق اور شریعت کا مذاق بنا کر کے لوگوں نے رکھ دیا ہے کہ عزت کی نگاہ پر ادب کے اور احترام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ کہاں سے یہ شریعت کہاں سے لے کر کے آتے ہیں ہم، اور پھر اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر اور نیک کام کے نام پر ہم نے ایسی چیزیں ایڈ کر دیا اسلام کے اندر جو اسلام کے اندر سراسر حرام ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ہم دیگر ممالک کے اندر جاتے ہیں نبی علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ وہاں کے لوگ ادب اور عزت احترام کی نگاہ سے وہاں کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی علیہ السلام، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ کیا صحابی نے سوال کیا؟ اللہ کے رسول، آپ زیادہ حق رہتے ہیں عزت اور ادب کے احترام کی وجہ سے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کی جواب سنیے، ترمذی کی روایت ہے، 1177 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو مومنوں اور سنو مسلمانوں، اگر اللہ کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اس کے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ آج ہم نے غیرو نتھو خیرو کو سجدہ کرنا اور سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت نہیں، اچھا کام ہی ادب اور احترام ہے۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ ادب اور احترام وہی ہے جو ادب اور احترام ہمیں شریعت نے سکھایا ہے، جو ادب اور احترام نبی کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہی ادب اور احترام ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف جانے والا کبھی بھی نیک عمل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام لغویات سے پرہیز کریں۔ جو کوئی حج کرنے کے لیے جائے، خالص عبادت کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں۔ ہار ڈالنا، لگتا ہے مکھیہ منتری بن کر کے آیا ہے، ہار ڈلوا رہا ہے، راستے میں پھول ڈلوا رہا ہے۔ ارے اتنا شریعت سے ملتا ہے کہ تم سلام کرو، مصافحہ کرو، گلے لگو۔ شریعت نے اجازت دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سفر کے لیے جا رہا ہے یا کوئی سفر کے لیے واپس آ رہا ہے تو تم اس سے گلے ملو اور انہیں مبارکباد دو، انہیں راستے کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تجھے صحیح سلامت مکہ مکرمہ تک پہنچا دے، حج مبرور نصیب فرمائے، وہاں سے صحیح سلامت واپس لے آئے۔ ان کے بجائے ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہے، اور حاجی لوگ بڑے فخر سے، ارے اللہ کے یہاں نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، دنیا کے اندر تو لوگ حج کر حاجی کہنے والے بہت بے شمار لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے یہاں حاجی آپ کا نہ لکھا گیا تو دنیا کے اندر لاکھ لوگ حج کر لے، کل قیامت کے دن ایک پھوٹی کوڑی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کا باعث
کل قیامت کے دن جرم کی شکل میں اللہ رب العالمین جہنم کا وارث بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا فسوقا، گناہ کے کام سے بچتے رہو، ولا جدالا، اور جھگڑے لڑائی نہ کرو۔ بہت سارے لوگ وہاں جانے کے بعد دھکا مکی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم بڑے موٹے ہٹے کٹے ہو، بڑا مستند ہو، ذرا لوگوں پر رحم کرو، نرمی کے ساتھ رہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سے کسی کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی صفت کیا بیان کی؟ کون ہے مسلمان؟ بخاری کی روایت اٹھائیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا یہ مسلمان کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں۔ نبی کی اس حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد دھکا مکی کرنے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایسے دنوں کے اندر بھی لڑائی جھگڑے، جانتے ہیں لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو رو کے رکھیے، جب غصہ آ جائے تو اس کو پینے کی کوشش کیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم جو بھی نیک عمل کر رہے ہو، جو بھی نیک عمل کر رہے ہو، سارے کے سارا نیک عمل اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے نیک اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم طواف کر رہے ہو اسے بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، مقام ابراہیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر حرکت اور ہر نیک اعمال کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے تم راستے کے اخراجات لے جاؤ، اور سب سے بہترین خرچہ، سب سے بہترین توشہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ آپ نے فلائٹ بک کر لیا اور مکہ اور مدینہ کے اندر بہترین ہوٹلوں کا انتظام بھی کر لیا، اے سی لگی ہوئی ہے اور اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہے، آپ کو انڈین کھانا بھی مل رہا ہے، سارے کے سارا انتظام آپ نے کر لیا ہے۔ حج کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی آپ نے سارے کے سارے اخراجات پورا کر لیا۔ لیکن میرے بھائیو، اگر سارے کے سارے اخراجات آپ نے مکمل کر لیا، سارے انتظام آپ نے کر لیا، لیکن آپ کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوشی کرنا مقصد نہیں ہے، یہ سارا کے سارا انتظام بیکار ہے، یہ سارا کے سارا انتظام بیکار ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اگر انتظام صحیح سے نہ ہو، آپ کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، سنو، اگر ایسی روم کے اندر رکھنے کے باوجود اگر اللہ کا ڈر ہے تمہارے سینے کے اندر، اللہ کی قسم ہے ظہر کی سلسلاتی دھوپ میں بھی ایسی کی ٹھنڈی ہوا چھوڑ کر کے تم مسجد حرام میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو تم ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ لے کر کے آرام سے سو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ کا ڈر تمہارے سینے کے اندر ہو، یہ سب سے بہترین توشہ ہے، یہ سب سے بہترین انتظام ہے۔ رب کا خوف، اللہ کا ڈر لے کر کے مسجد حرام کے اندر جا رہے ہو، اللہ کی قسم ہے تم دعائیں بھی مانگو گے، ذکر و اذکار بھی کرو گے، سکون و آرام کو بھی چھوڑ دو گے، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر صفا و مروہ کا سعی بھی کرو گے، اور عرفات کے میدان میں ٹھہرو گے بھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لفظ پر غور کریں۔ عقل مند اللہ سے ڈرتے رہتا ہے، عقل مند کی پہچان ہے میرے بھائی۔ کیا پہچان ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت، ہر موقع پر، جہاں پر بھی ہو، ہر ٹائم
اللہ رب العالمین کا خوف اس کے سینے کے اندر آتا ہے۔ اس کا الٹا اگر ترجمہ کرے تو جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور بے وقوف کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، معصیت اختیار کرنے میں نہیں ڈرتا ہے، گناہ کے کام کرنے میں نہیں ڈرتا ہے۔ اور سب سے بڑا سچا اور عقل مند و ہوشیار وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔